الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کیا آدمی اپنی قربانی کے ساتھ کسی میت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جب کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر اس پر خود قربانی واجب ہے تو اپنی قربانی کرنا لازم ہے۔ اپنی قربانی کرنے کے بعد پھر نفلی قربانی وہ جس کی طرف سے چاہے کر سکتا ہے، اور جس کی طرف سے یہ کر رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں کی طرف سے جائز ہے۔ لیکن اگر اپنی اوپر قربانی واجب ہے تو یہ قربانی کرنا لازم ہے، اور اپنی قربانی کی حیثیت واجب کی ہوگی، اور کسی دوسرے زندہ یا مردہ کی طرف سے قربانی کی حیثیت وہ نفل کی ہوگی۔ اب اس کی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو جانور قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی تمام امت کی طرف سے۔ اب نبی علیہ السلام کی امت میں زندہ بھی شامل تھے، مردہ بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ میں اپنی امت کے زندوں کی طرف سے کرتا ہوں، فرمایا میں اپنی تمام امت کی طرف سے۔ تمام امت میں زندے بھی شامل ہیں، مردہ بھی شامل ہیں، جو موجود تھے وہ بھی شامل ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے تھے وہ بھی شامل ہیں۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے جو پیش کی دلیل وہ یہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک میری قربانی ہے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال دو قربانیاں فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ دو قربانیاں کرتے ہو؟ فرمایا ایک قربانی میں اپنی کرتا ہوں، اور دوسری نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا تھا علی ایک میری طرف سے کرنا۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لہٰذا آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کی قربانی کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد کسی دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ قربانی تو کرنے والی ہی کی ہوگی، اور اس کی حیثیت نفل کی ہوگی، اور نفل قربانی کے ثواب کا یہ مالک ہوگا۔ اب اس کے ثواب کو یہ چاہے تو ایک کو، دو کو، 10 کو، 100 کو، 1000 کو، جتنے لوگوں کو چاہے اس ایک قربانی کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اپنی ایک قربانی تو ایک ہونا ضروری ہے، لیکن جو دوسرے کی طرف سے قربانی کی جائے گی اس میں ایک کی نیت کے بجائے لا تعداد انسانوں کی نیت کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی نیت فرماتے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اللہ رب العزت کی شان کریمی سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایصال ثواب کو تقسیم نہیں فرماتے۔ فرض کرو ایک آدمی نے سورۃ اخلاص پڑھی، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے اس نے دعا کی یا اللہ اس کا ثواب میں نبی علیہ السلام کی امت کے تمام مرنے والوں کو بخشتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایسے ہی قربانی وہ پوری امت کی طرف سے کرے، یا اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کرے، یا کچھ لوگوں کی طرف سے کرے، تو یہ جائز ہے۔ اصل قربانی اس کی اپنی ہے، اس کی طرف سے نفلی قربانی ہے، اس کے ثواب کو یہ چاہے جس کو بھی ہدیہ کر سکتا ہے، یہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔